دوستو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑے ہی محنتی تھے، بڑی جفاکش والے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو کام کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ بلال تو بڑا محنتی ہے، بڑا جفاکش ہے، آخر کب تک تو اس غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہے گا؟ آخر کب تک تو ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کی عبادت کرتا رہے گا؟ تو کہنے لگے کہ میں کیا کروں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلال، میں ایک ایسی چوکھٹ جانتا ہوں، ایسا در جانتا ہوں جو تجھے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے تجھے مکہ کی چھت پر کھڑا کر دے گا، تجھے عزت کے لباس پہنا دے گا۔ آپ کی یہ بات سن کے آپ کا دل نرم ہو گیا۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہی دیکھتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چوری سے اسلام کو قبول کر لیا۔ دوستو، ان کے ایمان لانے کی خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچ چکی تھی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا ہے، کیونکہ وہ غلام تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک نم ہو گئی اور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، تو میرے بلال کو ان غلاموں سے آزاد فرما دے، میرے بلال کو آزادی عطا فرما دے۔ لہٰذا تم مکے کے بڑے سرداروں میں شمار کیے جاتے ہو، اگر کسی کو یہ بات پتہ چلے گی کہ تمہارے ایک چھوٹے سے غلام نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو تمہاری عزت کم ہو جائے گی، لوگوں کے نزدیک تمہاری اہمیت کم ہو جائے گی۔ تو عبداللہ ابن جدعان نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ جب عبداللہ ابن جدعان نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو اس کے پاس میں مکہ کا ایک اور سخت ترین کافر بیٹھا ہوا تھا جس کا نام امیہ تھا۔ تو ابن جدعان امیہ سے کہنے لگا کہ امیہ، یہ میرا غلام ہے، بلال ہے، بڑا محنتی ہے، جس کام میں لگا دیتے ہیں اس کام کو بخوبی کر دیتا ہے، لہٰذا اس غلام کو میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں، تو بلال کو اپنے ساتھ لے جا۔ تو امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک واقعہ تو ان کا یہ تھا کہ عبداللہ ابن جدعان نے ان کو امیہ کو اس لیے سونپا تھا تاکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے وہ معبودوں کے ساتھ حرکت نہ کر دیں۔ اور دوسرا واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جدعان اور امیہ اور ان کے ساتھ اور بھی مکہ کے کچھ کافر تھے جو بڑے سخت ترین تھے، یہ راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو بھی اس لیے مارا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا اور ان کا اسلام ظاہر ہو چکا تھا۔ تو جب ان کفار مکہ کو یہ بات پتہ چلی تو امیہ نے کہا کہ بلال، کوڑا لو اور تم اسے عمار بن یاسر کو مارو۔ اب یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا تو ہاتھ میں پکڑ لیا لیکن مارنے کی ہمت نہ ہوئی، چونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ عمار بن یاسر مسلمان ہیں اور وہ بھی جانتے تھے کہ بلال نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو جب حضرت بلال نے اپنے ہاتھ میں کوڑا لیا تو امیہ چلایا کہ بلال، میں نے تم سے کہا نہیں کہ تم اسے مارو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا نہیں بلکہ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اپنے پاس بلایا اور کان میں کہا کہ بلال، مجھے تو کوڑے پڑ ہی رہے ہیں، تو بھی مجھے 2-4 کوڑے مار لے، کیا ہی فرق پڑتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کے کوڑا پھینک دیا اور چلا کر کلمہ شہادت پڑھا اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں اس لیے مارا جاتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں؟ تو سن لو، آج سے عمار بن یاسر اکیلا مار کھانے والا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ میں بلال بھی مار کھائے گا۔ جب امیہ نے یہ سنا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کوڑے مارے گئے۔ دوستو، کفار مکہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی اذیتیں پہنچائی۔ کبھی عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور آپ کے اوپر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی اور یہ کہا جاتا تھا کہ بلال یا تو ایمان سے پھر جا یا تڑپ تڑپ کے مر جا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ پھر بھی یہی کہا کرتے تھے کہ احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کی خبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک آدمی امیہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ امیہ، ہم بلال کو خریدنا چاہتے ہیں،
بتاؤ تم بلال کو فروخت کرنے کی کیا قیمت لگاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم اس کو خریدو گے تو میں 300 دینار لوں گا، کیونکہ میں نے بھی اس کو خریدا ہے اور میں اسے نفع سے فروخت کروں گا۔ جبکہ عبداللہ ابن جدعان نے امیہ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فری میں دیا تھا، اس کو جھوٹ اور سچ سے کیا ہی واسطہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام نے آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ساتھی کے ساتھ امیہ کے پاس گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کو خریدنے ابوبکر آیا ہے تو اس نے اپنی قیمت بڑھا دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مکے کے بہترین تاجر ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس نے اپنی قیمت بڑھا دی اور یہ کہا کہ ابوبکر، اگر تو بلال کو خریدنا چاہتا ہے تو میں 3000 درہم لوں گا اور بدلے میں تیرے 2 رومی غلام جو تیری تجارت کی لکھت پڑھت سنبھالتے ہیں انہیں لوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سودا منظور کر لیا، اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تو امیہ نے کہا کہ ابوبکر، میں تو تجھے بڑا چالاک سمجھتا تھا، لیکن آج تو نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ امیہ، یہ ایک بہت ہی قیمتی سودا ہے جس کی قیمت صرف ایک ایمان والا سمجھ سکتا ہے، تو اس سودے کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور کہا کہ امیہ سن، اگر میں روم کا بادشاہ ہوتا اور میرے ہاتھ میں روم کی بادشاہت ہوتی اور تو بلال کے بدلے مجھ سے روم کی بادشاہت کا سوال کرتا تو میں اس ایک اکیلے غلام بلال کے لیے تجھے روم کی بادشاہت بھی دے دیتا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن یہیں پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے محافظ بھی تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کو انہوں نے کھلایا بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پارٹ 2 کے لیے ہمیں کمنٹ ضرور کرنا، اور ایسی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔